لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام في دعائه: وقلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا وما أنزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعيف الحسنات. ماہ مبارک کے الوداع کے سلسلے میں جو دعا امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، اس میں دعا کا ایک جملہ ہے کہ خدا کے قول کو، خدا کی نازل کی ہوئی آیتوں کو امام اپنی دعا میں استعمال کر کے خدا کی رحمت کو جوش میں لانا چاہتے ہیں کہ پروردگار تیرا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے 2 گنا کر دیتا ہے. اور تیرا ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ کر کے ادا کرے. اور ایسی ہی افزائش حسنات کے وعدے پر مشتمل دوسری آیتیں کہ جو تو نے قرآن مجید میں نازل کی ہیں. دعا کا طریقہ اور خدا کی بارگاہ میں اپنی عرضداشت کا قبولیت کی منزل گزارنا، یہ بہرحال ہمیں اہل بیت طاہرین سے سیکھنا. عام طور پر ایک آدمی کی جیتنے کے لیے اس کے رحم و کرم اور اس کی سابقہ عنایتوں کو بار بار دہراتا ہے، اور اس نے جو وعدے کیے ہیں، جو اس نے باتیں کہی ہیں، اور جو امید افزا اس نے گفتگو کی ہے، اس کو سامنے لا کر کے اسے مزید عنایتوں کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے. چنانچہ یہ جملے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دہرائے ہیں، اگرچہ یہ آیات قرآنی ہیں، قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جس کو امام نے بطور استشہاد اور بطور استدلال خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ پروردگار ہم جو تیری بارگاہ میں 10 بدعا ہیں تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو یوں ہی نہیں مانگ رہے ہیں، تو نے بلایا تھا، تو نے دعوت دی تھی، تو نے مانگنے کا حکم دیا تھا، تیرے کہنے پر آئے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ تو نے دینے کا وعدہ کیا ہے بلکہ تو نے زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے. چنانچہ پہلی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ تو ہی نے یہ فرمان نازل کیا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، وہ شخص کہ جو ایمان و عمل صالح کے ساتھ اپنے
مال کو راہ خدا میں انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کے مال کی مثال جو ہے وہ اس دانے جیسی ہے جس کو زمین میں بو دیا جاتا ہے۔ دانہ اگر زمین میں بو دیا جائے تو وہ پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پودے میں بالیاں نکلتی ہیں، اور بالیوں میں دانے نکلتے ہیں، اور ایک دانے سے ہزاروں دانے حاصل ہوتے ہیں۔ پروردگار تو نے یہ خود کہا ہے کہ ہم اس شخص کو زیادہ دیں گے جو ہماری راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی ایک دانہ جو بو دیا گیا ہے اس سے 7 بالیاں نکلیں، اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے، تو نتیجے میں اگر دیکھا جائے تو 700 دانے نکلے۔ لیکن اس کے بعد خداوند عالم کا ارشاد دہراتے ہیں، امام فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جو ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی 700 کی تعداد تو خدا نے بیان کی ہی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھانے کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ مزید اپنے رحم و کرم کا مظاہرہ کرے اس کے یہاں اور بڑھا دیتا ہے، یعنی 700 کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک دانہ ڈالنے والا زمین پر اس کے مقابلے میں صرف 700 دانے حاصل نہیں کرتا ہے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جو ہے وہ اس کے لیے مزید اضافہ کر دیتا ہے، یعنی 700 سے بھی زیادہ۔ یہاں کے اوپر کوئی تعداد نہیں ہے کہ 1000 بڑھا دیتا ہے، 2000 بڑھا دیتا ہے، 4000 بڑھا دیتا ہے، کوئی تعداد نہیں ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے اضافہ کر کے دیتا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کی عنایتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، ورنہ اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اموالہم، خود اپنے مال کو دیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ لوگ سخاوت دکھاتے ہیں لیکن دوسروں کے مال پر، خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں لیکن دوسروں کی جیب کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ نہ جانے کتنی مسجدیں بن رہی ہیں، نہ جانے کتنے مدرسے بن رہے ہیں، نہ جانے کتنے امام باڑے اور حسینیے تعمیر ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنی جیب سے ایک نیا پیسہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں سے چندہ حاصل کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب غربت کے باوجود لوگ مسجد اپنے جیب سے بناتے تھے، امام باڑے اپنے جیب سے تعمیر کرتے تھے، مدرسے اپنی جیب سے تعمیر کرتے تھے، لیکن آج یہ عالم ہے کہ وہ مدرسے جو ہمارے بزرگوں نے بنائے ہیں، وہ امام باڑے یا وہ مسجدیں جو ہمارے اسلاف نے تعمیر کر کے اپنے لیے یادگار چھوڑی ہیں، ان کے اوپر اگر قلعی کی بات آتی ہے، چونا کاری کی بات آتی ہے، تو ہم اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی چندہ دے دے تو ہم اس کے اوپر چونا کاری کریں گے، کوئی پیسہ دے دے تو ہم اس کو تعمیر کر سکیں۔ تو کل کے جذبے اور آج کے جذبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کل لوگ اپنی غربت کے باوجود راہ خدا میں مال خرچ کرتے تھے، آج جو ہے وہ دوسروں کی جیب کے اوپر نظر ہے کہ کوئی چندہ دے تو ہم یہ نیک کام کریں، کوئی چندہ دے تو ہم محفل کریں، کوئی چندہ دے تو ہم مجلس کریں۔ نہ جانے کتنے کام جو ہیں وہ چندوں سے ہو رہے ہیں۔ ہم چندے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ لوگ صرف دوسروں کی جیب کے اوپر منحصر ہو جائیں، یہ بہرحال ایک اچھی علامت نہیں ہے۔ انسان کو خود اپنے پیسوں کو راہ خدا میں خرچ کر کے ثواب کو اپنے نامہ اعمال میں منتقل کرنا چاہیے، ورنہ اگر خدا نے توفیق چھین لی تو پیسہ رکھا رہ جائے گا، انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس کے نامہ عمل میں کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ دیکھنے میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ فلاں صاحب نے بڑی محنت کر کے مسجد بنائی تھی، فلاں صاحب نے بڑی محنت کر کے مدرسہ تعمیر کیا تھا، فلاں صاحب نے بڑی محنت کر کے امام باڑہ تعمیر کیا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جس نے تعمیر کیا اس نے خود ایک نیا پیسہ نہیں لگایا، بلکہ دوسروں سے لے کر کے اس امام باڑے یا مسجد یا مدرسے کی تعمیر کی ہے۔
یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ ينفقون اموالہم، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے مال پہ نظر نہیں رکھتے ہیں، اپنی گاڑھی کمائی، اپنی محنت کی کمائی کو راہ خدا میں لگاتے ہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اپنی ساری کمائی تم ہمارے راستے میں لگا دو، نہیں، تھوڑی سی بھی اگر تم نے کمائی ہمارے راستے میں لگائی تو ہم اسے کوہ احد کے برابر قرار دیتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے اضافے کی کہ خدا چاہتا ہے تو اور اضافہ کر دیتا ہے۔ کوئی 1 درہم خرچ کرتا ہے راہ خدا میں، اس کی مثال بنتی ہے کہ زمین میں جانے والا ایک دانہ اور اس سے نکلنے والی 7 بالیاں، اور ان 7 بالیوں میں 100 دانے، اور اس کے بعد بھی خدا جس کو چاہتا ہے اضافہ کر کے دیتا ہے۔ چونکہ اضافے کی بات چل رہی ہے لہذا دوسری آیت کو امام نے یہاں کے اوپر کوٹ کیا ہے، فرماتے ہیں وَقُلْتَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ وَقُلْتَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ کر کے ادا کرے۔ یہاں کے اوپر خدا قرض حسنہ مانگ رہا ہے۔ قرض یعنی وہ مال جو وقتی طور پہ سامنے والے کو ضرورت پڑتی ہے وہ لے لیتا ہے اور بعد میں واپس کر دیتا ہے۔ قرض کا مطلب یہی ہوتا ہے، ورنہ صدقہ کہلائے گا، زکوٰۃ کہلائے گی، جو واپس نہیں کیا جاتا وہ دوسرا مال ہوتا ہے، اور قرض جو ہے وہ واپس کر دیا جاتا ہے۔ قرض کی بھی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک قرض حسنہ ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب جتنا لیا ہے اتنا ہی واپس کرنا ہے۔ عوام میں قرض حسنہ کے تعلق سے غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لے لیا، اپنی ضرورت پوری کر دی، اب اس کے بعد جب ہوگا تو دیں گے، نہ ہوگا تو نہ دیں گے۔ نہیں، یہ غلط خیال ہے۔ قرض کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ جس قسم کا ہو اس کو بہرحال ادا کرنا ہوگا، اور اگر انسان ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے وارثین کو ادا کرنا چاہیے۔ پہلے اس کے مال سے قرض ادا کریں، اس کے بعد آپس میں وراثت کو تقسیم کریں، میراث کو تقسیم کریں۔ یعنی بغیر قرض کی ادائیگی کے میراث تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو قرض حسنہ کا یہ تصور نہیں ہے کہ دیا دیا نہ دیا نہ دیا، نہیں۔ قرض کا مطلب یہ ہے کہ واپس کرنا ضروری ہے، اگر واپس نہیں کیا تو وہ شخص غاصب کہلائے گا جس نے نہیں دیا، جس نے ادا نہیں کیا اور چلا گیا، کل روز قیامت اسے گرفتار کیا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ اسلام نے قرض کے اوپر بڑا زور دیا ہے، اس لیے کہ قرض وہ تربیتی مرحلہ ہے کہ جس سے انسان کی غیرت کے اوپر بھی اثر نہیں پڑتا اور اس کا کام بھی نکل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کسی کو صدقہ دیں تو وہ لے کے کھا جائے گا، کسی کو زکوٰۃ دیں تو جو کچھ وہ لے رہا ہے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ممکن ہے یہ صدقہ اور زکوٰۃ لینے والا ایک وقت یہ سمجھے کہ یہ اچھا دھندا ہے، کوئی کام نہ کرو، لوگ خود ہی صدقہ زکوٰۃ فرض سمجھ کر کے لا کے دیں گے، بیٹھ کے ٹھاٹ سے کھاؤ۔ یعنی نہ اس کے پاس غیرت رہ جائے گی، نہ اس کے پاس اہمیت رہ جائے گی، نہ اس کو سماج میں آگے بڑھنے کا کوئی جذبہ اور حوصلہ ملے گا، یہ جہاں کا ہے وہیں رہے گا، صرف جانوروں کی طرح پیٹ پال کر کے اپنی زندگی گزار دے گا۔ لیکن جو شخص قرض لے رہا ہے، قرض لینے کا کیا مطلب ہے کہ آج لے کر کے اپنا کام چلا رہا ہے، وقتی طور پہ اس کو ضرورت پڑی ہے، قرض لے لیا ہے، کام نکل گیا، اب کما کر کے اس قرض کو ادا کرنا ہے، واپس کرنا ہے۔
تو جب تک کمائے گا نہیں تب تک واپس نہیں کر سکتا. تو ممکن ہے صدقات اور زکوٰۃ کا لینا انسان کو کاہل بنا دے، انسان کو بے غیرت بنا دے، انسان میں جمود اور سکوت پیدا کر دے، رکود پیدا کر دے. یعنی ایک خاندان کی زندگی دوسروں کے رحم و کرم کے بھروسے ہو جائے. لیکن اگر قرض دیا ہے تو قرض کی بنیاد کے اوپر انسان اس کو واپس کرے گا. واپس کرنے کے لیے کمانے کی ضرورت ہے، بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، بچوں کو کام سے لگانے کی ضرورت ہے، تجارت کرنے کی ضرورت ہے، نوکری کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جس طریقے سے بھی پیسہ حاصل ہو سکے جائز طریقے سے ان تمام طریقوں کو استعمال کر کے پیسے کو حاصل کرنا ہے تاکہ قرض کو ادا کیا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا قرض دینے میں ثواب ہے. اس لیے کہ جو صدقہ اور زکوٰۃ ہم نے کسی مستحق کو دیا، اس نے لیا اور لینے کے بعد استعمال کر لیا، کھا کے بیٹھ گیا، خرچ ہو گیا. یعنی سرمایہ اور کیپٹل جو ہے وہ ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن اگر ہم نے کسی کو قرض دیا تو وہ قرض باقی ہے. کل یہ صاحب استطاعت بنتا ہے اور وہ پیسہ لے کے واپس آتا ہے. یعنی ہمارا دیا ہوا پیسہ ہمارے پاس پھر آ جاتا ہے. نتیجے میں وہی پیسہ کسی دوسرے ضرورت مند کو قرض دیا جاتا ہے، اس کا کام چلتا ہے. پھر وہ واپس لاتا ہے، کسی تیسرے آدمی کو دیا جاتا ہے. یعنی ایک پیسہ جو ہے وہ سرکولیشن میں آ کر کے نہ جانے کتنوں کی مدد کا ذریعہ بنتا ہے. لہذا اسلامی تعلیمات میں جتنی اہمیت قرض کی ہے اتنی اہمیت صدقے اور زکوٰۃ کی نہیں ہے. البتہ واجب ہونا ایک الگ چیز ہے. صدقہ اور زکوٰۃ کو لینا یہ الگ ہے اور قرض لینا الگ ہے. صدقہ اور زکوٰۃ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں ہے. لیکن قرض لینے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی علامتیں پائی جاتی ہیں، زندگی کے راستے میں روشن چراغ جل رہے ہیں، ہمیں اس سفر کو مکمل کرنا ہے اور آگے بڑھ کر کے ہمیں اپنے لیے ہوئے قرض کو ادا کرنا ہے. عزیزان گرامی، ایک مشکل جو ہمارے سماج کی ہے وہ قرض لینے والے اور دینے والے میں نہ پائے جانے والے اعتماد کی ہے. کیا مطلب؟ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ قرض دینا بھی چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھروسہ نہیں ہے کہ دیا ہوا پیسہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. اس لیے کہ جب قرض لینے والے کی ضرورت کا موقع ہوتا ہے تو وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، دین اسلام کی بات کرتا ہے، خدا اور رسول کی بات کرتا ہے، جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے. لیکن جب وہ قرض لے لیتا ہے تو پھر اب یہ قرض دینے والے کا مسئلہ ہے کہ وہ ڈھونڈتا پھرے کہ یہ گھر میں ہے یا نہیں، یا موبائل بند کیے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں، بچے سے کہلا دیتے ہیں کہ کہہ دو گھر میں نہیں ہے. نہ جانے کتنے طریقے ہوا کرتے ہیں. اگر ہمارا سماج قرض لے کر کے واپس کر دے تو نہ جانے کتنے افراد ہیں جو قرض دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ سماج میں پائی جانے والی بدعنوانیوں کی وجہ سے اور بے حسی کی وجہ سے، بے اعتمادی کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دینے والے نے دے کر کے حماقت کی ہے، بیوقوفی کی ہے. اب گویا اسے پہچانا ہی نہیں جا رہا ہے، اس سے لوگ ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، بلکہ قرض دینے سے پہلے جتنے اچھے تعلقات تھے وہ سارے تعلقات غارت ہو گئے. کہیں یہ مانگ نہ لیں، کہیں یہ سر راہ تقاضا نہ کر دیں، اب تو ملاقات ہی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ بعض دکانوں پہ آپ دیکھیں ایک پوسٹر لگا ہوتا ہے کہ قرض محبت کی قینچی ہے. یعنی محبت باقی رہتی ہے جب تک قرض نہ لیا جائے. ادھر قرض لیا اور ادھر تقاضے ہوئے اور محبت ختم ہو گئی. کیا مطلب؟ یعنی سماج میں محبت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، ہمدردی اور لگاؤ میں، الفت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم دھیرے دھیرے کس طرف جا رہے ہیں؟
کہ جہاں نہ صرف یہ کہ محبت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بیوقوف بنا دیا ہے۔ جو واپس نہیں کر رہا ہے یا سامنا نہیں کر رہا ہے وہ بیوقوف ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں اپنے قرض کو ادا کر سکتا ہے اور نہیں دے رہا ہے، لیکن کل جب قیامت میں پہنچے گا تو کچھ تو نیکیاں کی ہوں گی، کچھ تو کار خیر کیا ہوگا، کچھ تو سجدے کیے ہوں گے، اس قرض کے عوض میں سارے سجدے، ساری نمازیں، ساری عبادت لے لی جائیں گی، اور یہ آدمی اس کے نام عمل میں کوئی بھی عبادت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ساری عبادتیں اس آدمی کے نام عمل میں چلی گئی ہیں جس سے اس نے پیسہ لیا تھا۔ اگر کسی کا حق ہمارے ذمے ہے تو ہمیں یہاں دنیا میں ادا کر دینا چاہیے، اگر ادا نہ کیا تو کل روز قیامت دینا پڑے گا، اور اس وقت ہمارے پاس دینے کے لیے نہ چیک ہوں گا، نہ پیسہ ہوگا، نہ رقم ہوگی، نہ کیش ہوگی، نہ فارن ایکسچینج ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف نام عمل میں چند عبادتیں اور چند نیکیاں ہوں گی، وہ بھی اگر دوسرے چھین لے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ لہذا دوسروں سے قرض لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور اگر لیا ہے تو اپنے مرنے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جس پیسے کو ہم نے خود ادا نہیں کیا لے کر کے ہماری اولاد کے لیے کیا بھروسہ ہے کہ وہ ادا کرے گی۔ چنانچہ ہمیں روایتوں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں منبر پہ جا کے کہا تھا کہ جس کا کوئی حق میری گردن پر ہو وہ آ کر کے مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے، اس لیے کہ میں یہاں اس کا حق دینا چاہتا ہوں، مجھ میں روز قیامت دینے کی سکت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا آخری نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین، جو دوسروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حق ہے یہیں لے لو، میں یہاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آدمی نے کہا کہ آپ کا ایک تازیانہ ہمارے پیٹھ کے اوپر لگا تھا، کہا میں تیار ہوں قصاص دینے کے لیے۔ تازیانہ لایا جاتا ہے اور واقعات آپ کو معلوم ہیں کہ کس مرحلے سے یہ معاملہ گزرا، اور اس شخص نے آخر میں یہ کہا کہ ہم اس وقت جس وقت تازیانہ میرے پیٹھ پہ لگا تھا ہمارا بدن ننگا تھا، لہذا آپ بھی اپنے پشت سے کپڑا اتار دیجئے۔ پیغمبر نے اپنا کرتا اتارا، اس شخص نے اجازت لی اور اجازت لے کر کے مہر نبوت کے بوسے لیے، کہا پیغمبر کے اوپر کسی کا حق نہیں ہو سکتا، پیغمبر کا حق لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا تھا کہ میں آپ کی نبوت کے مہر کو بوسہ دے سکوں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر کے اوپر کسی کا حق نہیں ہوتا ہے لہذا تم دروغ گوئی سے کام لے رہے ہو۔ پیغمبر نے موقع دیا اپنے حق کے مطالبے کے لیے، اور یہ تربیتی انداز ہے اور تربیتی طریقہ ہے کہ جب پیغمبر حق کے بارے میں اتنا زیادہ سیریس ہو سکتے ہیں تو پھر دوسرے لوگوں کو کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگارا ہمیں ایسی زندگی اور ایسی حیات عنایت فرما کہ جب ہم اس دنیا سے اٹھیں تو ہماری گردن پر کسی کا حق نہ ہو۔ مالک آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا دے کہ تیری ذات اور ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے۔ پروردگارا ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما دے، دنیا میں ہمیں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کو ایصال فرما دیں۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله